بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی تراویح میں اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے سورۃ الانعام کی مکمل تلاوت ہوئی۔ 7.5 پارے اللہ کے فضل سے ہو گئے۔ سورۃ الانعام مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے اور یہ لمبی صورت ہے، 20 رکوع پر مشتمل ہے، 200 آیات کریمہ ہیں اس میں۔ لیکن اتنی لمبی صورت ہونے کے باوجود جیسے کہ قرآن کریم تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہوا ہے، لمبی صورتیں عام طور پر ایک ساتھ نہیں اتاری گئی، لیکن سورۃ الانعام کے بارے میں مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ پوری صورت ایک ساتھ اتاری گئی۔ اس صورت میں اللہ رب العزت کی توحید کہ اللہ اکیلے معبود ہیں، اللہ کے سوا کوئی بندگی کے لائق نہیں ہے، اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت بناؤ، توحید کا اثبات اور شرک کا رد ایک بہت مؤثر انداز میں اس صورت کے اندر بیان ہوا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت کی وحدانیت کو ثابت کرنے کے لیے جو دلائل دیے جاتے ہیں، ان میں سے ایک دلیل، ایک قسم کے دلائل کو کہتے ہیں آفاقی دلائل۔ آفاقی دلائل کہ اللہ تعالیٰ انسان کو دعوت دیتے ہیں، یہ جو تمہیں چاروں طرف کائنات نظر آ رہی ہے، اس کائنات کی فلاں چیز پہ غور کرو، فلاں چیز پہ غور کرو، فلاں چیز پہ غور کرو، اور اس غور و فکر کی دعوت کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی وحدانیت سمجھ میں آتی ہے، اللہ کا ایک ہونا سمجھ میں آتا ہے۔ اس سورۃ مبارک میں ایک اہم مضمون جو قرآن کریم کی کئی صورتوں میں ہے اور خاص طور پر مکی صورتوں میں، کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر اور قرآن کریم پر مشرکین کی طرف سے جو اعتراضات ہوتے تھے، ان اعتراضات کو ذکر کر کے ان کا جواب دیا گیا۔ مشرکین مکہ کا ایک اعتراض یہ تھا کہ انسان کو پیغمبر نہیں ہونا چاہیے تھا، اللہ تعالیٰ اگر انسانوں کی ہدایت کے لیے کسی کو زمین پہ بھیجتے تو کسی فرشتے کو بھیج دیتے، انسان کو نہیں بھیجنا چاہیے تھا۔ اور یہ اعتراض اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف سے منسوخ کر کے، ان کی طرف منسوخ کر کے جگہ جگہ قرآن میں ذکر کیا اور مختلف جواب دیے ہیں۔ سورہ بنی اسرائیل میں اس اعتراض کا جواب دیا ہے کہ آپ ان سے کہیے کہ اگر زمین میں فرشتے بستے ہوتے، یہ زمین فرشتوں کی بستی ہوتی، یہاں پر فرشتے بس رہے ہوتے تو ہم ان کے لیے فرشتہ پیغمبر بھیج دیتے۔ جب زمین میں بستے انسان ہیں اور انسان یہاں بس رہے ہیں تو انسانوں کی تعلیم و تربیت کے لیے انسان ہی کو آنا چاہیے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے 2 جواب دیے ہیں سورہ انعام میں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ فرشتہ بھی ہم بھیجتے ہیں، ہم فرشتے بھی زمین والوں کے پاس بھیجتے ہیں، لیکن فرشتہ بھیجنا آخری مرحلہ ہوتا ہے، پھر ہم معاملہ صاف کر دیتے ہیں۔ جب نہ ماننے کی اور ہٹ دھرمی کی انتہا ہو جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ قوم کو برباد کرنے کا فیصلہ فرماتے ہیں تو فرشتہ بھیجتے ہیں۔
دوسرا جواب، چلیے بھائی آپ کی فرمائش پوری کر دیتے ہیں، فرشتہ بھیج دیتے ہیں۔ سوال یہ ہے، فرشتہ انسانوں کو تعلیم دینے کے لیے، دین سکھانے کے لیے آئے گا تو اپنی اصلی شکل و صورت میں آئے گا یا انسانی صورت میں آئے گا؟ اگر فرشتہ اپنی اصلی شکل و صورت میں آئے تو پھر اعتراض ہوگا کہ فرشتہ الگ مخلوق ہے، انسان الگ مخلوق ہے، ان کا آپس میں میل ملاپ آسان نہیں ہے، ان کی آپس میں انسیت نہیں ہو سکتی، اس لیے ان سے استفادہ نہیں ہو سکتا، فرشتہ نہیں آنا چاہیے۔ اور اگر فرشتہ انسانی شکل میں آتا تو پھر یہی اعتراض ہوتا جو ابھی کر رہے ہو، یہ تو انسان ہے۔ تو حقیقت میں اعتراض یہ نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انسان ہیں یا فرشتے ہیں اور فرشتہ آنا چاہیے نہیں آنا چاہیے تھا۔ اصل میں بہانے مقصود ہیں دین کو ٹھکرانے کے لیے اور دین سے اپنے آپ کو بیزار ظاہر کرنے کے لیے بہانے مقصود ہوتے ہیں۔ اس سورت مبارک میں ایک اہم مضمون نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تسلی۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مکہ مکرمہ کے بہت ہی معزز خاندان کے چشم و چراغ تھے۔ آپ کا خاندان پورے مکہ میں بلکہ پورے عرب میں ممتاز خاندان شمار ہوتا تھا۔ پھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تربیت جس ماحول میں ہوئی اور جس طریقے سے آپ نے لڑکپن اور جوانی گزاری تو آپ بہت پاک دامن، بہت پاک صاف انسان تھے، اور آپ کے اچھے کردار کے مکہ والے معترف تھے، اور صرف معترف نہیں بلکہ اس کا زبانی اقرار کرتے تھے کہ آپ کا کردار بڑا اونچا ہے، آپ بڑے اونچے کردار کے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے آپ کا نام صادق اور امین مشہور ہو گیا تھا۔ الصادق اور الامین کہا جاتا تھا، سچ بولنے والے، امانت دار آدمی۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب آپ کو نبوت ابھی نہیں ملی اس وقت قریش مکہ نے کعبہ کی تعمیر دوبارہ کرنے کا فیصلہ کیا کہ کعبہ کی عمارت پرانی ہو چکی ہے، بار بار سیلاب آتا ہے، اس کی وجہ سے دیواریں خراب ہو چکی ہیں، اس وجہ سے ہمیں کعبہ کو دوبارہ بنانا چاہیے۔ یہ فیصلہ ہوا، پرانی عمارت ہٹائی گئی اور نئی تعمیر شروع ہوئی۔ اس تعمیر میں خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حصہ لیا۔ ایک وقت ایسا آیا کہ حجر اسود جو جنت کا ایک پتھر ہے جو کعبہ مشرفہ کے ہماری سائڈ والے کونے میں، جس سائڈ ہمارا رخ ہے، حجر اسود جس کونے میں ہے اس کے ساتھ کعبہ مشرفہ کا دروازہ ہے، پھر آگے چلیں تو حتیم آتا ہے، ہمارا رخ اس سائڈ پہ ہوتا ہے، ہمارا ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش والوں کا۔ وہ وہاں ایک پتھر نصب ہے۔ جب اس پتھر کو لگانے کا وقت آیا تو قریش کا آپس میں اختلاف ہوا۔ ایک کہتا تھا یہ پتھر میں لگاؤں گا، دوسرا کہتا تو کیوں لگائے گا، میں لگاؤں گا، اور تیسرا کہتا میں لگاؤں گا۔ اور بات بڑھتے بڑھتے لڑائی کی نوبت آ گئی، لڑائی کی نوبت آ گئی، قسمیں کھائیں ہم کسی کو ہاتھ نہیں لگانے دیں۔ ایسے ہی لوگ تھے، کچھ بڑے سمجھدار لوگ بیچ میں پڑے اور انہوں نے کہا کر کیا رہے ہو اور کر کیا رہے ہو؟
کعبہ کی تعمیر کر رہے ہو اور لڑائی جھگڑے کی تیاری کر رہے ہو، یہ کون سا طریقہ ہے؟ کوئی بیچ کا راستہ نکالو۔ اب بیچ کا راستہ یہ سمجھ میں آیا کہ کسی کو فیصل بنا لیا جائے، کسی کو فیصلہ کرنے کا اختیار دیا جائے، وہ جو فیصلہ کر لے وہ سب کو منظور ہو۔ تو سب نے اس بات پر اتفاق کیا کہ کل صبح جو شخص سب سے پہلے حرم میں آئے وہی ہمارا فیصل ہوگا، وہی ہمارے بیچ میں فیصلہ کرے گا۔ اور اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہی سب سے پہلے صبح حرم میں تشریف لائے۔ اس وقت آپ کو نبوت نہیں ملی تھی، لیکن سب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصل بننے پر خوشی کا اظہار کیا اور سب نے کہا ہمیں منظور ہے، ان کا فیصلہ ہمیں منظور ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی موقع کی نزاکت کو دیکھ کر اور حالات کی خرابی کی طرف دیکھ کر آپ نے اتنا بہترین اور دور اندیشانہ فیصلہ کیا کہ جس کی مثال نہیں مل سکتی۔ آپ نے فرمایا ایک چادر بچھا دو، وہ چادر بچھائی گئی۔ آپ نے حجر اسود کو اس چادر کے اوپر رکھا اور فرمایا جو جو قبیلے ہیں ہر قبیلے کے بڑے سردار آ جائیں اور سب اس چادر کو مختلف کونوں سے پکڑ لیں، اٹھا کے لے جائیں، جہاں لگانا ہے وہاں پہنچا دیں۔ جب وہاں پہنچا دیا تو آپ نے اٹھا کر وہ پتھر وہاں رکھ دیا، سب کی دل جوئی ہو گئی، سب کا دل رکھ لیا آپ نے۔ تو یہ ساری باتیں آپ حضرات جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نبوت سے پہلے یہ مقام تھا۔ اب آپ نے کہا یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لوگو لا الہ الا اللہ کہو تم کامیاب ہو جاؤ گی۔ اور ٹھیک اس دعوت کے وقت بھی لا الہ الا اللہ کی دعوت دینے کے لیے جب آپ نے سب کو بلایا تو دعوت دینے سے پہلے آپ نے اپنی سچائی امانت داری کا اقرار کروایا۔ آپ نے فرمایا اگر میں یہ کہوں کہ پہاڑ کے پیچھے دشمن کی فوج چھپی ہوئی ہے جو اچانک حملہ کرنا چاہتی ہے تم لوگوں پہ، تو کیا تم میری بات کی تصدیق کرو گے؟ کہا ہاں، ہم نے کبھی آپ کو جھوٹ بولتے نہیں دیکھا، ہم مانیں گے۔ آپ نے کہہ دیا کہ دشمن کی فوج ہے تو ہے۔ یہ اقرار کروانے کے بعد آپ نے فرمایا لوگوں لا الہ الا اللہ کہہ دو تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ فوراً بدل گئے، فوراً سب ماحول بدل گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا ابو لہب جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی اور بھتیجے کی پیدائش کی ایسی خوشی ہوئی کہ اپنی ایک باندی کو اس خوشی میں آزاد کیا تھا، سب سے پہلے اسی نے پتھر اٹھا کے مارا، بددعا کے الفاظ کہے، سب کی آنکھیں بدل گئی، سب کا رویہ بدل گیا۔ اب محمد الرسول اللہ جو الصادق اور الامین کہلاتے تھے، اب محمد الرسول اللہ جو سب کی آنکھوں کا تارا تھے اور سب کے دلوں کی دھڑکن تھے اور سب آپ کو بہت احترام دیتے تھے، سب کے دشمن بن گئے۔ اب مختلف قسم کے اعتراضات کرنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑانا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیفیں پہنچانا۔ تو جس شخص کا اتنا اونچا مقام ہو وہ کیسے حساس مزاج والا ہوگا، اور اس حساس مزاج کے نتیجے میں اظہار آسانی سے ان کو کیسی تکلیف ہوتی ہوگی۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو قرآن کریم میں جگہ جگہ تسلی دی، جگہ جگہ تسلی۔
سورہ حجر کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إنا كفيناك المستهزئين. یہ جو مذاق اڑا رہے ہیں ان کے لیے ہم کافی ہیں، ہم ان کو سنبھال لیں گے، آپ اپنا کام کرتے رہیے. یہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ انعام میں قد نعلم، اچھی طرح جانتے ہیں، ہم اچھی طرح جانتے ہیں انہو لیحزنک الذی یقولون، کہ ان کی باتوں سے آپ کو دکھ ہوتا ہے، ان کی باتوں سے آپ کو تکلیف ہوتی ہے، اچھی طرح جانتے ہیں. تسلی فإنہم لا یکذبونک، میرے محبوب یہ آپ کو نہیں جھٹلا رہے، آپ تو ان کی آنکھوں کا تارا ہوتے تھے، آپ کو تو بہت احترام ملتا تھا، حقیقت میں یہ میرے دشمن ہیں. وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ، یہ حقیقت میں ہماری آیتوں کا انکار کر رہے ہیں. اس سورت مبارک میں اللہ تعالیٰ نے مشرکین مکہ کا، جیسے کل کے درس میں ہم نے ذکر کیا کہ حلال و حرام قرار دینا کسی چیز کو، یہ اختیار اللہ کا ہونا چاہیے، اللہ کے علاوہ کسی اور کے پاس یہ اختیار نہیں ہے. تو کل کی صورت میں تو یہ ذکر تھا کہ انہوں نے کچھ جانوروں کو طے کیا تھا، یہ جانور ہم کھائیں گے، یہ جانور نہیں کھائیں گے، یہ بت کے نام پہ ہوگا، یہ فلاں بت کے نام پہ ہوگا، یہ فلاں بت کے نام پہ ہوگا، اس کو کوئی ہاتھ نہیں لگائے گا. اس مضمون کو اللہ تعالیٰ نے یہاں سورہ انعام کے اندر دوبارہ ذرا مزید تفصیل سے ذکر کیا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہم نے مختلف قسم کے جانور بنائے ہیں، کچھ مادہ ہوئے، کچھ مذکر ہیں، اور ان جانوروں میں سے ہم نے کسی کے بارے میں یہ نہیں کہا کہ یہ حرام ہے، یہ حرام ہے. تم کون ہوتے ہو حرام حرام کہنے والے؟ کھیتی جو مختلف پیداوار پیدا ہوتی تھی زمین سے، اس کے بارے میں بھی ان کے نظریات تھے کہ یہ جو حصہ ہے یہ فلاں بت کے نام پہ ہے، یہ فلاں مندر کا ہے، یہ فلاں بت خانے کا ہے، اور اسی میں سے اللہ کا حصہ بھی نکالتے تھے، یہ اللہ کا ہے. اگر کبھی کوئی ایسی صورت پیش آتی کہ اللہ کے حصے میں کچھ کمی ہو جاتی تو کہتے اللہ کو کیا ضرورت ہے، کم ہو گیا تو کیا ہو گیا. بت والے حصے میں کمی ہوتی فوراً اس میں مزید ملاتے، کہیں بت ناراض نہ ہو جائے. جانور کے جو اعضاء ہیں، حلال جانور کے اعضاء کے بارے میں مختلف اپنی طرف سے انہوں نے عقائد بنا رکھے تھے. بھئی یہ مرد کے لیے جائز ہے، عورت کے لیے جائز نہیں ہے، یہ عورت کے لیے جائز ہے، مرد کے لیے جائز نہیں ہے، یہ مرد عورت دونوں کھا سکیں گے. اللہ فرماتے سب اپنی طرف سے بنائی ہوئی چیزیں ہیں. یہ جو جانور ہیں میں سے جو حلال جانور اللہ کا نام لے کے ذبح کیا جائے اس کو کھاؤ، جو اللہ کا نام لے کے ذبح کیا جائے اس کو کھاؤ. اور جس جانور میں اللہ کا نام نہ لیا جائے اسے مت کھاؤ. اس سورت کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے کچھ محرمات ذکر کیے، کچھ محرمات بہت ضروری احکام ہیں، اور ہر مسلمان کو اپنی زندگی میں ان باتوں کا بہت اچھے طریقے سے اہتمام کرنا چاہیے. اللہ فرماتے ہیں کن کن چیزوں سے تمہیں بچنا ضروری ہے، ہم بتاتے ہیں. نمبر 1، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت بنا، کسی کو شریک مت بنا. بندگی کے لائق صرف اور صرف اللہ ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو وصیت فرمائی
فرمایا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت بناؤ، چاہے تمہیں مار دیا جائے، چاہے تمہیں جلا دیا جائے، جان دے دو، لیکن اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت بناؤ۔ نمبر 2، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو، بدسلوکی مت کرو، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ نمبر 3، اپنی اولاد کو بھوک کے ڈر کی وجہ سے مت مارو۔ روٹی کہاں سے کھائے گا؟ اولاد کو اس وجہ سے مارنا کہ یہ روٹی کہاں سے کھائے گا، ہم ان کو بھی دیں گے تمہیں بھی دیں گے، ان کو بھی ہم کھلائیں گے تمہیں بھی ہم کھلائیں گے۔ نمبر 4، ہر فحش سے بچو، وہ فحاشی جو علی الاعلان کرتے ہو اس سے بھی بچو، اور وہ فحاشی جو تنہائیوں میں کرتے ہو اس سے بھی بچو۔ کسی کو ناحق قتل مت کرو، کسی کو ناحق قتل مت کرو۔ نمبر 6، یتیم کے مال کے قریب بھی مت جاؤ۔ اگر یتیم کی کفالت تمہارے ذمہ کر دی گئی ہے تو اس کے مال کی اچھے طریقے سے حفاظت کرو، اس کا مال غلط طریقے سے استعمال مت کرو۔ نمبر 7، کسی کو تول کر دینا ہو یا ناپ کر دینا ہو تو پورا پورا تولو، پورا پورا ناپ، ناپ تول میں کبھی مت کرو۔ وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ، جب بھی بات کرنا ہو سچی بات کرو، عدل اور انصاف کی بات کرو، بھلے انصاف کی بات سے تمہارے کسی قریبی عزیز رشتہ دار پہ زد پڑتی ہو پھر بھی انصاف کو مت چھوڑو۔ اللہ کی کیے ہوئے وعدوں کو پورا کرو، اللہ کی کیے ہوئے وعدوں کو، اللہ کے ساتھ جو تم نے وعدے کیے ہیں، اللہ کی بندگی کا وعدہ، اللہ کا تعالیٰ کے احکام ماننے کا وعدہ، ان وعدوں کو پورا کرو۔ اور نمبر 10، وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، یہ اسلام میرا سیدھا راستہ ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوایا جا رہا ہے، یہ میرا سیدھا راستہ ہے، اسی راستے پہ چلو، ادھر ادھر مت جاؤ، ادھر ادھر مت جاؤ، ورنہ تم بھٹک جاؤ گے۔ اگر تمہیں بچنا ہے ان چیزوں سے بچو، اور تمہیں اہتمام کرنا ہے تو ان چیزوں کا اہتمام کرو جن کو اللہ نے حرام کیا ہے، ان سے بچو، جن کی اللہ تعالیٰ نے تاکید کی ہے ان چیزوں کا اہتمام کرو۔ اس سورت کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو دعوت دی ہے کہ تم خالص اللہ کی بندگی کرنے والے بن جاؤ۔ قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، اپنا عقیدہ یہ بناؤ، میری بدنی عبادتیں، میری مالی عبادتیں، میری قربانی سب اللہ کے لیے ہے، لا شریک لہ، اللہ کا کوئی شریک نہیں، مجھے اسی کا حکم کیا گیا ہے اور میں سب سے پہلے اسلام کا اقرار کرنے والوں میں سے ہوں۔ شرک سے بیزاری اور شرک کو ترک کر دو، شرک سے اپنے آپ کو دور کرو۔ قُلْ أَغَيْرَ اللَّهِ أَبْغِي رَبًّا وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ، کہ میں اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو رب بناؤں حالانکہ اللہ سب کا رب ہے۔ ایک دن آ رہا ہے قیامت کا دن، جس میں دنیا میں جو اختلافات لوگوں کے اندر دینی اختلافات ہیں، ان تمام اختلافات کا فیصلہ قیامت کے دن ہو جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن حکیم کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا